2022-23 کی طرح ماضی میں بھی سیاستدان اسی طرح آپس میں دست و گریبان تھے اور کسی کو قومی مفاد عزیز نہیں تھا۔ 1950 کی دہائی میں تو حکومتیں تین ماہ بعد بدل رہی تھیں۔ 1950 کی دہائی میں تو حکومتیں تین ماہ بعد بدل جاتی تھیں۔ ان دنوں سوشل میڈیا ایکٹیو نہیں تھا، اس لیے عام آدمی تک خبر کم ہی پہنچتی تھی۔ تاریخ میں گورنر جنرل غلام محمد کا کردار ایک پاکستان کے نام پر سیاہ دبے کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایک سازشی، نااہل اور اپاہج حکمران تھا۔ وہ بات کرتا تھا تو اس کے منہ سے جھاگ کے فوارے چھوٹتے تھے۔ اس کی انگریز سیکریٹری ٹیشو سے بار بار اس کا منہ صاف کرتی تھی۔ کسی ملاقات میں آئے ہوئے ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو اس کی زبان بالکل سمجھ نہ آتی تھی۔ اس کی تشریح اپنے الفاظ میں اس کی سیکریٹری کرتی تھی۔ مجھے جب بھی یہ واقعات یاد آتے ہیں تو دنیا کے سامنے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر رحم کر۔ یا اللہ کیا ہم پاکستانی عوام اتنے ہی برے ہیں جو تو ہم پر نااہل حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کی پاکستان سے دوستی تھی۔ وہ ایک دفعہ پاکستان میں آئے تو ان کی گورنر جنرل غلام محمد سے ملاقات ہوئی۔ وہ بڑا مایوس ہو کر پاکستان سے گیا، وہ یہ سوچتا ہوگا کہ پاکستان کے حکمران اتنے نااہل ہیں، اتنے اپاہج ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں 1956 اور 57 میں گورنمنٹ کالج لائل پور میں فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا۔ مصر پر مشکل وقت آیا تو ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کے دباؤ میں آ کر اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کے خلاف بیان دے دیے، جس پر پاکستان کے عوام بہت زیادہ نالا ہوئے، جوش میں آئے اور یکدم لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ گورنمنٹ کالج لائل پور کے طلباء نے ہڑتال کی کلاسیں چھوڑ کر نعرے لگاتے ہوئے وہ کالج سے باہر آ گئے۔ جمال عبد الناصر کی فیور میں تقریریں کرتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، دھوبی گھاٹ سے ہوتے ہوئے میونسپل لائبریری کے آگے تک گئے۔ اس جلوس میں بھی شامل تھا۔ ہمارے سیاستدانوں نے تاریخ سے کبھی سبق نہ سیکھا۔ وہ آپس میں لڑتے ہوئے ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہے۔ عام آدمی کے حالات سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی، یہاں تک کہ بے شمار لوگ سیاست سے ہی متنفر ہو گئے اور وہ سیاستدانوں سے نفرت کرنے لگے۔ منفی سیاست کے حبس زدہ ماحول میں کبھی کبھی کوئی اچھا لیڈر بھی آ جاتا تھا جو ہوا کا ایک تازہ جھونکا لگتا تھا۔ کوئی نہ کوئی قوم کا درد رکھنے والا لیڈر حق اور سچ کی آواز بھی بلند کر دیتا تھا۔ ان میں سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی بھی شامل تھے۔ مجھے ان کا خوبصورت سراپا آج بھی یاد ہے۔ 1957-58 میں جب میں ایف اے کا طالب علم تھا تو ہمارے کالج میں ایک ڈبیٹ تھی، اردو ڈبیٹ۔ اس کا عنوان تھا موجودہ حالات میں پاکستان میں جمہوریت کی بجائے آمریت بہتر نظام ہے۔ میں نے بھی اس ڈبیٹ میں حصہ لیا تھا اور میں نے قرارداد کے حق میں تقریر کی تھی۔ فائنل راؤنڈ میں جب
آل پاکستان انٹر کالجیٹ مباحثہ ہوا تو اس کے مہمان خصوصی سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی تھے۔ ایوان کے دونوں جانب سے دھواں دار تقریریں ہوئیں اور آخر میں فیصلہ قرارداد کے حق میں ہوا۔ یہ قرارداد عوام کے دل کی آواز تھی، کیونکہ وہ سیاستدانوں کے منفی کردار سے متنفر ہو چکے تھے اور کسی نجات دہندہ کے منتظر تھے۔ میں یہ 2023 کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 1956-57 کی بات ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے جمہوریت کے حق میں خوبصورت انداز میں دل میں اتر جانے والی جو مدلل تقریر کی، وہ تمام لوگوں نے خاموش ہو کر سنی اور تمام مجمع پر، تمام لوگوں پر، پنڈال میں موجود لوگوں پر سناٹا چھا گیا۔ وہ اتنی جاندار تقریر تھی جمہوریت کی فیور میں۔ کسی بڑے اجتماع میں ایسی پن ڈراپ سائلنس میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس معنی خیز خاموشی کا میں تو یہی مطلب سمجھا کہ دکھی لوگوں کے دل میں جمہوریت کی لگن تھی، مگر وہ سیاستدانوں کے کردار سے مایوس تھے اور آمریت کے حق میں سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جس قوم نے لاکھوں جانیں دے کر ووٹ کی طاقت سے پاکستان کے نام پر ایک آزاد خطہ حاصل کیا تھا، وہ اب بے یقینی کے عالم میں آمریت کے بارے میں سوچ رہے تھے اور آمریت کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ ایک المیہ تھا اور پتہ نہیں کب تک ہمارے ملک میں یہ المیہ اسی طرح جاری رہے گا۔ مارشل لا خواہ جنرل محمد ایوب خان کا تھا، جنرل ضیاء الحق کا تھا، یا پرویز مشرف کا انقلاب تھا، یہ سب سیاستدانوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوا۔ سیاستدان افواج کو خود اقتدار پر قبضہ کرنے کی دعوت دیتے تھے اور جب وہ قبضہ کر لیتے تھے حکومت پر تو ان کو ویلکم بھی سیاستدان ہی کرتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا کہ جو بھی گروپ اپوزیشن میں ہوتا تھا وہ حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے فوج کو موازی دیتا تھا، فوج کی مدد حاصل کرتا تھا اور فوج کی مدد سے ہی اس حکومت کو ختم کر دیتا تھا۔ اور جب وہ اپوزیشن گروپ حکومت میں آتا تھا تو فوج اس کے ساتھ بھی بعد میں یہی کرتی تھی، اور فوج جو کچھ کرتی تھی سیاستدانوں کی دعوت پر کرتی تھی۔ سیاستدانوں کے ذاتی مفادات حکومت پر جائز اور ناجائز طریقے سے ہر طرح قابض رہنے کی خواہش، عوامی فلاح و بہبود کے معاملات سے عدم توجہ اور عوام کی سیاستدانوں سے بیزاری کے علاوہ اور بھی بہت سی وجوہات تھی جو فوج کو اقتدار میں آنے کا حوصلہ دیتی رہی۔ اکتوبر 1958 میں جب جنرل محمد ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو عوام کی پذیرائی دیدنی تھی۔ تیرے ہجر میں جاگنا چاہتا ہوں، تیرے ہجر میں جاگنا چاہتا ہوں، میں امید کا ایک دیا چاہتا ہوں، خدائی نہیں میں خدا چاہتا ہوں، خدائی نہیں میں خدا چاہتا ہوں، محبت کی اجلی فضا چاہتا ہوں، بدل دو تلاطم میں خاموشیوں کو، میں طوفان کی صورت بنا چاہتا ہوں، یہ رسمیں یہ ریتیں کہاں تک چلیں گی، چلن من چلا چاہتا ہوں، گلا گھونٹ کر یوں نہ بھاگو تبسم، گلا گھونٹ کر یوں نہ بھاگو تبسم، میں اپنے سے بھی
خون بہا چاہتا ہوں۔